تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت کے حسین پہلو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سلسلے میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وہ واقعات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ واقعات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے واقعات بیان کرتے ہوئے مدینے کے رہنے والوں کا دین حق کو قبول کرنے تک کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ مدینے والوں نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں التجا کی کہ حضور ہمیں شریعت کے احکام سیکھنے کے لیے کوئی مبلغ عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ پھر انہوں نے مدینے میں دین حق کی دعوت کو عام کرنا شروع کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے بہت سارے لوگ دین حق کو قبول کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیگر اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی مدینے کی طرف ہجرت کرنا بحکم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اب جو مکے میں مسلمان تھے، انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھی ہم نے سنایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ دین سے مشرکین مکہ اور بیزار ہوئے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مدینے میں اب اسلام کو پناہ مل گئی ہے اور اسلام کے ماننے والوں کو بھی پناہ مل گئی ہے، تو ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے عرب میں یہ مسلمان چھا جائے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور انہوں نے اس کو روکنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا کہ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ معاذ اللہ، ابو جہل بدبخت نے یہ مشورہ دیا کہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ تمام قبیلے کے جو بہادر لوگ ہیں، ہر قبیلے سے ایک ایک بہادر سامنے آئے اور یک بارگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم حملہ کریں، تو ہوگا یہ کہ یہ قتل ہو جائیں گے۔ سب قبیلے والوں سے اس کا بدلہ نہیں لے سکیں گے کہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ تمام قبیلے والوں سے لڑائی کر سکے اور اپنے قبیلے کے معزز فرد کا بدلہ لے سکے۔ آخر کار ہوگا یہ کہ یہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پر یہ ہم سے قیمت طلب کریں گے، تو ہم سارے قبیلے والے کچھ رقم نکال کر ان کو خون بہا دے دیں گے۔ اس طرح ہمارے قبیلے کے لوگوں کی جان بھی محفوظ رہے گی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، اور منصوبہ بنانے کے بعد میں یہ سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ابھی تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو جان نثار صحابی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ مکے میں روکے رکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ خواہش تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرے تو اس میں مجھے رفاقت کی سعادت حاصل ہو۔ خیر، ابھی ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا
اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے میں تشریف فرما رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس آیت مبارکہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اس آیت مبارکہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا، یعنی یہ آیت اس بات کی دلیل تھی کہ اب اللہ کی طرف سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مل چکی ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ کا مطلب ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔ تو یہ آیت اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سکھائی کہ یہ دعا کرتے ہوئے اب تم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کریں۔ اب اس کے آگے کیا ہوا، آج کے انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں ہم آپ کے سامنے وہ واقعات بیان کریں گے۔ بیان کرنے سے پہلے آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کی ایک برکت سنتے ہیں۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، جب عرب کے مشرکین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے کانفرنس ختم کر چکے، جو انہوں نے میٹنگ بلائی تھی، جو کانفرنس بلائی تھی، جب انہوں نے اسے ختم کیا تو وہ سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہو گئے کہ اے محبوب آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئے۔ حکم الہی یہ تھا کہ اے محبوب آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائے۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ مکے میں روکے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، مجھے آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہاں پر صرف آپ کی اہلیہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکا تھا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ اطمینان ہوا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے سوائے میری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائی، یعنی اجازت دے کہ اس ہجرت کے سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت کروں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ درخواست قبول فرما لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے پہلے ہی 2 اونٹنیاں خریدی تھیں، اور انہیں ببول کھلا کر اور ان کی جو غذا ہوتی ہے
وہ کھلا کر انہیں اس ہجرت کے سفر کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم خرچ کر کے یہ 2 اونٹنیاں خریدی تھیں۔ ایک دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے 800 درہم خرچ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے لیے اونٹنیاں خریدی تھیں۔ خیر، یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر کے لیے آپ نے اونٹنیاں خرید کر 4 مہینے پہلے انہیں کھلا کر سفر کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری یہ 2 اونٹنیاں ہیں، آپ انہیں قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی یہ پیشکش قبول ہے، مگر میں اس کی قیمت ادا کروں گا، یعنی جو اونٹنیاں ہیں میں اس کے پیسے دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرا مال بھی آپ ہی کا مال ہے، میرا سامان بھی آپ ہی کا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ تمہاری یہ اونٹنیاں اس صورت میں قبول ہوگی جب تم اس کے پیسے مجھ سے لو گے، جو درہم ہیں جب تم وہ لو گے تو تمہاری یہ اونٹنیاں قبول ہوگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با دل ناخواستہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ فرمان رسالت تھا، مجبور ہو کر آپ نے قبول کیا۔ روایت میں ہے، صاحب مدارج النبوہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 900 درہم ان اونٹنیوں کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ یہی وہ اونٹنیاں تھیں جس کا آپ نے ایک اونٹنی کا نام آپ نے سنا ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی، جسے قصوہ کہا جاتا ہے۔ تو جو اونٹنی اس سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی، اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ یہ آخری دور تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ گفتگو فرما کر اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر چونکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت بہت کم تھی، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی عمر کی تھی۔ ان لوگوں کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے سامان سفر درست کیا اور توشہ دان میں کھانا رکھا، پھر اپنے کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے پٹکے کو جو کمر پہ باندھا ہوا تھا، یعنی یہ عرب کے عورتوں کے لباس کا ایک حصہ ہوتا تھا کہ عرب کی عورتیں اپنے کمر پر ایک کپڑا باندھتی تھیں، ایک پٹکا لگاتی تھی، وہ کہیں رکھا ہوا تھا۔ جب سامان سفر درست کرنے لگی اور کھانا توشہ دان میں رکھنے لگی تو اسے باندھنے کے لیے آپ نے اپنے پٹکے کا جو کمر پہ باندھا جاتا ہے اس کے 2 حصے کیے اور ایک سے زیادہ راہ کے سفر کو باندھ دیا اور دوسرے سے مشک کا منہ باندھا۔ پانی کے لیے جو مشکیزہ تھا اس کا منہ اپنے دوسرے پٹکے سے باندھ دیا۔ علماء لکھتے ہیں اور بالخصوص صاحب سیرت مصطفیٰ حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اسی چیز کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ جو کام تھا کہ اپنی کمر پر باندھنے والے پٹکے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک سے توشہ دان باندھنا اور دوسرے سے مشکیزے کا منہ باندھنے کا کام ایسا شرف والا کام تھا، ایسا فخر والا کام تھا
کہ اس کام کی وجہ سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ذات النطاقین یعنی دو پٹکے والی کے معزز لقب سے مشہور ہو گیا، چونکہ آپ نے اپنے پٹکے کے دو ٹکڑے کر کے اسے زاد سفر کو باندھا تھا، اس لیے آپ کو ذات النطاقین یعنی دو پٹکے والی کا لقب دیا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جس کا نام عبداللہ بن اریقط تھا، اسے یہ راستے کا بڑا ماہر تھا، اور اس شخص کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے راز چھپانے میں بھی بڑا مشہور تھا، چاہے وہ لوگ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا مشرک ہو، راز چھپانے میں یہ بڑا مشہور تھا۔ اس کے ایمان لانے کے حوالے سے سیرت سیر کے جو مصنفین ہیں وہ یہی لکھتے ہیں کہ اس کا ایمان لانا کہیں بھی ثابت نہیں ہوا ہے۔ خیر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اریقط کو اس کام کے لیے کہ وہ ہمیں راستے کی رہنمائی کرے گا، وہ راستہ جو مشہور راستوں سے ہٹ کر ہوگا، الگ تھلگ ہوگا، کیونکہ مشہور راستے سے اگر سفر کیا جائے تو مشرکین اس راستے پر ڈھونڈیں گے، تو کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پا کر کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو ان مشہور راستوں کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں جو مدینے کی طرف لے جاتے ہیں، اس راستے سے لے جانے کے لیے اس کو اپنے پاس نوکر رکھا، اجرت بھی طے فرما لی، اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس عبداللہ بن اریقط کے سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جانا۔ یہ سارا نظام کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے تیار تھے۔ مشرکین مکہ نے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت کا محاصرہ کر لیا، چونکہ ان کا پلان تھا کہ جب محمد عربی سوئیں گے تو ہم یک بارگی ان پر حملہ کر کے انہیں معاذ اللہ قتل کر دیں گے۔ تو اپنے اس ارادہ بد کو انجام پہنچانے کے لیے انہوں نے رات کے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا، اور انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو جائے تو ہم ان پر قاتلانہ حملہ کر دیں۔ اس وقت گھر میں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ مکے والے اگرچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر وہ اپنے قیمتی مال و سامان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھتے تھے۔ وہ اپنے قیمتی مال کے بارے میں یہ جانتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال میں کبھی خیانت نہیں کریں گے، تو یہ اپنے مال پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی جب مشرکین نے پیارے آقا کے کاشانے کو گھیرا ہوا تھا اور جس رات نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت کرنا تھا، اس رات بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے والوں کی کچھ امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے چلے آنا اور مجھ سے مدینے میں ملاقات کرنا۔ ناظرین، یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرے کا وقت تھا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ آج رات مشرکین نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ آج رات نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہے، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دیکھیے،
ان پر اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ اور ان کے قول کو صادق سمجھنے کا کیسا یقین تھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینے چلے آنا اور مجھ سے ملاقات کرنا، اس بات کی دلیل تھی کہ آج رات مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، نہ مشرکین کی طرف سے حملے سے میں اس دنیا سے جا سکتا ہوں، نہ کوئی اور ذریعہ قضائے الہی کا مجھے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قریش کے لوگوں کی امانتیں صبح ان کے مالکوں کے سپرد کر کے مدینے چلے آنا، تو مجھے آج کی رات کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینے پہنچوں گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کامل یقین تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینے بھی پہنچوں گا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بستر جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے لیے تو وہ پھولوں کی سیج بن گیا، کیونکہ آج رات مجھے قضا آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بستر پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہیں، اپنے اسی کارنامے کہ سر پر موت منڈلا رہی ہیں، قتل کرنے والے اپنی تیاری کے ساتھ گھر کا محاصرہ کر چکے ہیں، لیکن چونکہ پیارے آقا کا فرمان ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کر کے صبح مدینے کے لیے نکل جانا، مدینے آ جانا، وہاں مجھ سے ملنا، تو اپنے اس کارنامے پر کہ ایسے حالات میں بھی میں بستر پر سویا رہا، اپنی جان کو اپنے آقا پر نثار کر دیا، اس کارنامے کو فخر کے ساتھ بیان کرتے ہوئے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اشعار فرمائے۔ میں وہ اشعار آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی پڑھتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں وَقَيْتُ بِنَفْسِي خَيْرَ مَنْ وَطِئَ الثَّرَى وَمَلْتَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَبِالْحَجَرِ رسول الہ خاف ان یمکروا بہ فنجاہ ذو الطول الہ من المکر۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی اور بھی آپ نے بہت سارے اشعار لکھے اس واقعے پر فخر کرتے ہوئے۔ آپ نے لکھا جس کا ترجمہ ہے وَقَيْتُ بِنَفْسِي خَيْرَ مَنْ وَطِئَ الثَّرَى، میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی، وَمَلْطَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَبِالْحَجَرِ، جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ و حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہے۔ آگے آپ لکھتے ہیں رسول الہ خاف ان یمکروا بہ، یعنی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ مشرکین مکہ ان کے ساتھ خفیہ چال چل جائیں گے۔ فَنَجَّاهُ ذُو الطَّوْلِ الْإِلَٰهُ مِنَ الْمَكْرِ، مگر خدائے رحمان عز و جل نے ان کو مشرکوں کی خفیہ تدبیر سے بچا لیا۔ پھر آگے آپ لکھتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ میں نے رات گزاری اور ان کو دیکھتا رہا کہ کب مجھ کو آپ کے بستر سے اٹھاتے ہیں، اور حقیقت میں میرا نفس قتل اور قید ہونے پر آمدہ ہو گیا تھا۔ آگے پھر شعر آپ نے عربی میں لکھا جس کا ترجمہ ہے اور پیغمبر خدا نے امن اور حفاظت کے ساتھ غار میں رات گزاری اور خدا کی نگہبانی اور پردے میں رہے۔ پھر آگے آپ مزید لکھتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ 3 روز اس میں ٹھہرے رہے، پھر اونٹ تیار کیے گئے اور وہ اونٹ سنگستان طے کرتے ہوئے جہاں سے بھی گزرتے تھے۔ پھر آپ نے آگے ایک اور شعر لکھا جس کا ترجمہ ہے، وہ کہتے ہیں مولا علی کہ اس سے میرا مطلب دنیا سے بے تعلق ہو کر خدا کی مدد تھا،
اور اس کو میں اپنے دل میں رکھوں گا یہاں تک کہ اپنی قبر میں نہ رکھ دیا جاؤ۔ یہ اشعار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سفر میں رفاقت کی طرف اشارہ بھی ہیں، اور یہ اشعار حضرت مولا علی کی جاں نثاری پر، ان کا خوش ہونے پر بھی مشتمل ہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسے وقت میں جاں نثاری کی، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جاں نثاری کی۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میں کس کی قربانی، اپنی جان کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ سب سے بڑا کس کا کارنامہ ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کیونکہ مولا علی کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی جان نثاری اور حفاظت کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہے، کسی نے مولا علی کی قربانی کو بڑا کہا، کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو بڑا کہا۔ البتہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں دونوں کو ذکر کیا کہ پیارے آقا نے وہاں رات گزاری اپنے رفیق کے ساتھ، اور میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر رات گزاری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ مشرکین ہمارے در پہ ہیں، ہمیں پائیں گے تو ہمیں قتل کر دیں گے، تو یہ اپنی جان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اور یہاں مولا علی بھی جانتے تھے کہ مشرکین آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں، تو ان کے بستر پر اپنے آپ کو سلا کر انہوں نے بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی جان قربان کی۔ خیر، مشرکین جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، اور جب انہوں نے اس حجرے کے اندر جہاں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما ہوتے ہیں، جب وہاں آئے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، تب بھی صاحب مدارج النبوہ لکھتے ہیں کہ ان مشرکین میں ہمت نہ تھی کہ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان پہنچائے، ان پر کوئی حملہ کر کے انہیں تکلیف دے، نقصان پہنچائے، ان کی جان کو نقصان پہنچائے، کیونکہ ابو طالب ان لوگوں کے سردار بھی تھے اور ان کے بزرگ بھی تھے۔ اس وجہ سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ایک پورا واقعہ ہے کہ جب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے میں آئے تو مولا علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر پایا، تو انہوں نے مولا علی سے کچھ سوالات بھی کیے۔ وہ سوالات کیا تھے، انہوں نے کیا گفتگو کی، پھر ان لوگوں کا نیکسٹ پلان کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کاشانہ اقدس سے جب رات ہجرت کی تو اس وقت ان لوگوں کے درمیان سے کس طرح نکلے، خانہ کعبہ سے، شہر مکہ سے کیسے محبت کا اظہار کیا، یہ سب واقعات ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہمارے آج کے سلسلے کا وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔